محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابی ہیں، ایک تو ان کو چنا خود، کوئی صحابی اپنی مرضی سے حضور کا صحابی نہیں بنا، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اللہ نے چن کے حضور کے صحابی بنا۔ اور دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی محفل اور خدمت میں جب آ گئے تو ان کا تزکیہ حضور نے خود فرمایا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ صحابہ کا تزکیہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ ان کی تربیت کس نے کی؟ حضور نے کی۔ ان کا اخلاق کس نے سنوارا؟ حضور نے سنوارا۔ ان کی علمی جو صلاحیتیں تھی ان کو حضور نے نکھارا۔ ان کے اندر رب کائنات کی محبتوں کا جو پودا تھا وہ حضور نے لگایا۔ نماز ان کو حضور نے سکھائی، عبادات ان کو حضور نے سکھائی۔ جب ان کو سکھایا، پڑھایا اور تربیت ساری میرے آقا نے کی تو میرے آقا کی تربیت میں کوئی کمی نہیں۔ جو حضور نے پڑھایا وہ سیکھ گئے، جو حضور نے سکھایا اس پہ عمل شروع کر دیا۔ جو کریم آقا کی محفل میں ان کو ملا سب انہوں نے قبول کیا، اس پہ عمل پیرا ہو گئے۔ ان کی جو ذاتی خواہشات تھی نا وہ نہیں۔ یہ میں بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت اور قرآن کے محفوظ ہونے کے ضمن میں حضور کے جو صحابہ تھے ان کی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں، ان کی اپنی سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی حضور کے سامنے۔ وہ خود سے سوچتے بھی نہیں تھے، خود سے کوئی عمل کرتے بھی نہیں تھے۔ ان کے مزاج بھی یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مرضی کریں، اپنے منشا پہ چلیں، اپنی طبیعت پہ چلیں، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے پھر قرآن پہ حرف آنے کا خطرہ ہے، کیونکہ قرآن حضور نے ان سے لکھوایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن حضور نے ان کو لکھوایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس مقام پہ لکھو، اس مقام پہ لکھو۔ وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اس کی صرف ایک بات کر دوں کہ قرآن کی کئی آیات اور کئی صورتوں کا بیک وقت نزول ہوتا تھا، اور نزول صحابہ پہ نہیں میرے آقا پہ ہوتا تھا۔ نزول کس پہ ہوتا تھا؟ ایک میرے آقا فرد واحد پہ، ایک وقت میں کئی صورتیں، کئی آیتیں سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی، کئی آیات اور ایسی آیتیں جو مختلف صورتوں کے مختلف مقامات سے ہوتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کے اوپر جب وہ نازل ہوتی یہ نہیں ہوتا تھا پھر حضور بیٹھ کے ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے، بلکہ وہ قلب مصطفیٰ میں جاگزیں ہو جاتی تھی، روح مصطفیٰ میں سما جاتی تھی، وہ آیتیں میرے آقا کے اندر اتر جاتی تھی۔ جب وہ نازل ہوتی تھی سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور پہ ایسی کیفیت کا جب نزول ظہور ہوتا، جب قرآن کا نزول ہوتا ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ حضور پہ قرآن نازل ہو رہا۔ چہرے اقدس سے پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوتے، اتنا قرآن کا برکت اور روحانیت اور بوجھ ہوتا تھا۔ یہ تو میرے آقا کی ذات ہے جو اس کو اٹھا کے بیٹھے تھے۔ رب کا کلام براہ راست قلب مصطفیٰ پہ نازل، تصور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے فرامین، اللہ کی شریعت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات جب سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتے تھے تو میرے آقا کا سینہ اتنا مضبوط، میرے آقا کا قلب اتنا صاف، وہ پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں سما جاتا تھا۔ اس کے بعد میرے حضور صحابہ کو بلاتے تھے، توجہ ہے؟ جب صحابہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے وہ ایک قطار میں بیٹھے ہوتے، کیونکہ کاتبین وحی سب کو بلایا جاتا۔ جس وقت قرآن کا نزول ہوتا میرے آقا اپنے کاتبین کو بلاتے۔ ایک تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور اس کے خادم اس کے سامنے کاتب بن کے بیٹھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے، یہ نہیں تھا کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے۔ جو قرآن جیسے عظیم بوجھ کو سنبھال لے تو دنیا کی تعلیمیں کیا ہیں، یہ دنیا کے الفاظ و معانی کیا ہیں، یہ دنیا کی تحریریں اور گفتگویں کیا ہیں، اس کے اندر کیا اہمیت اور کیا وقت ہوگی۔ تو جب صحابہ بیٹھ جاتے حضور فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ فلاں مقام پہ لکھو، یہ ہے میرے آقا کی شان علمیت۔ یہ جو آیت ہے یہ فلاں صورت میں فلاں مقام پہ لکھو، یہ فلاں کے بعد لکھو، یہ فلاں سے پہلے لکھو۔
وہ سارا قرآن جو حضور کے سینے مبارک کے اوپر نازل ہوتا تھا، میرے آقا کریم بعین ہی جیسے جس مقام کے لیے اترتا تھا ویسے اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، اور صحابہ کی اپنی مرضی، منشا، خواہش، فکر، سوچ ہر چیز سلب ہوتی تھی۔ جو حضور جیسے جہاں پہ لکھواتے تھے، صحابی من و ان جیسے حضور بتاتے، اسی جگہ پہ اس انداز سے، اسی ترتیب سے، اسی معانی اور مفاہیم سے جیسے حضور بتاتے ویسے لکھ دیتے، مرضی نہیں کرتے تھے۔ ان کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے قرآن میں رد و بدل کر۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو لفظ ہے نا قرآن کا، وہ صرف و نحو کے فلاں قاعدے کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری صرف و نحو میرے آقا کی اس دنیا سے جو پردہ فرمانے کی بات کی زندگی ہے اس سے بھی کوئی 150 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ تمہارے قوانین بعد میں لکھے گئے، قرآن پہلے نازل ہوا ہے۔ یہ قوانین انسان نے بنائے ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور قرآن رب کا اتارا ہوا قانون ہے۔ بندے کے قانون، قاعدے اور آئین کے اندر غلطی کا امکان موجود نہیں، یقیناً غلطی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ درست ہے، تندرست ہے، لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے والی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج 15ویں صدی میں کوئی شخص بیٹھ کر 2 لفظ پڑھنے کے بعد منبر پر، میرے آقا کے منبر پر بیٹھ کر حضور کے علم پہ اعتراض کر، بات تو ختم نہیں۔ قرآن کی حقانیت، مفتی صاحب بات سمجھ رہے ہیں، حقانیت قرآن، قرآن کے الفاظ کے اوپر اعتراض کر دے، قرآن کے اندر موجود اللہ کی باتوں کے اوپر اعتراض کر دے، اور وہ خود سے ایک فلاسفر بننے کی کوشش کرے، وہ باتیں کرے جو انسان کی عقل میں بھی نہ آئے، انسان کی سوچ میں بھی نہ آئے۔ حالانکہ میرے آقا کی شان علمیت اور میرے آقا کی شان حفاظت کا انکار تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی حضور کے علم پہ کلام نہیں کیا، انہوں نے حضور کے علم کے سامنے گردنیں جھکا دی، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ ہر لحاظ سے درست ہے، لیکن ہماری عقلوں سے بالا ہے، ہماری سوچ سے بالا ہے۔ لیکن حضور کی شان علمیت پہ اگر کسی نے اعتراض ہوا ہے اور کیا بھی ہے، حضور کے زمانے میں بھی کیا ہے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مدینہ میں منافق لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن میرے آقا کی علمیت کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور اندر سے وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان بن کے پھرتے تھے۔ تو علم مصطفیٰ کے اوپر کلام کرنا اعتراض کے اعتبار سے یہ نفاق والوں کی حالت ہے، ورنہ میرے آقا کریم کی شان علمیت کو صدیق اکبر نے مانا، فاروق اعظم نے مانا، عثمان غنی نے مانا، مولا علی نے مانا، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، حضرت حسان بن ثابت جو 60 سال کی عمر تک بادشاہوں کے دربار میں اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے رہے، اپنے اشعار کے ساتھ بادشاہوں کو متاثر کرتے رہے، وہ بھی میرے آقا کی شان علمیت کو مانتے تھے، حضور کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ حضور کے اوپر اعتراض نہیں کرتے تھے، جو حضور کے زمانے میں اور خطابت کے بھی شاہ سوار تھے، جو علم و بیان جاننے والے تھے، علم کلام جاننے والے تھے، فصاحت و بلاغت جاننے والے تھے، وہ کبھی حضور کی علم کے اوپر بات نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہماری باتیں بڑی کمزور ہیں، حضور کی بات اور حضور کا علم بڑا مضبوط ہے، بڑا سکہ ہے۔ یار حضور کی بات تو سیرت، حضور کی بات تو سنت، اور حضور کی بات تو حدیث بن جاتی۔ جب حضور کی باتیں حدیثیں بنتی ہیں تو بتائیں نا کہ